حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کی جگہ پر یعنی استنجا کے لیے جاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، تو ابعد کہتے ہیں کہ لفظ کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کی بات العرف الشذی میں لکھی ہوئی ہے، بعودہ مانے دور ہوا، ابعدہ مانے دوری اختیار کی۔ اب کیا فرق ہے اردو والی ہم نہیں سمجھ پائے۔ العرف الشذی کی بات میں نے نقل کر دی، اب اس پہ غور آپ لوگ کرو۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں بعودہ ابعدہ دونوں میں تھوڑا سا حرف بدلا تو معنی میں ذاتی آئی، لیکن یہ معنی میں ذاتی کا ہر جگہ اصول نہیں ہے۔ کسی نے پڑھ لیا یہی کہ معنی میں ذاتی ہوتی ہے تو اس نے یوں کہا وَلَضَّالِّينَ، تو اس کا ترجمہ بھی کیا گمراہ ہوں، مد کے ساتھ عربی میں پڑھا تو اس میں اردو میں ترجمے میں بھی مد کے ساتھ پڑھا۔ جیسے بہت سارے لوگ ماؤن مانے پانی، میاؤن مانے پانیاں، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو بر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے استنجا میں تو چند چیزیں دیکھتے تھے۔ نمبر 1، ملائم جگہ ہو تاکہ پانی چھینٹے نہ آئیں۔ اسی طریقے سے ہوا کا رخ بھی دیکھتے لیتے تھے، قبلہ بھی دیکھ لیتے تھے، اب پردے کا اہتمام بھی کر لیتے تھے۔ یہ چھوٹے استنجا میں، لیکن بڑے استنجا میں کوشش کرتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 میل بھی جاتے تھے، لیکن یہ 2 میل جانا یہ فی نفسی مطلوب نہیں ہے۔ پردے کے لیے اور قریب رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزی باجے کی آواز آئے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں قریبی میں تو بدرجہ مجبوری یعنی ضرورت کے موقع پر اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر دیہات میں رہتے ہیں اور 2 میل چل کر شہر میں آئیں، کہاں کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، 2 میل چلنا ہے، 3 کلومیٹر چلنا ہے۔ ارے بابا فی نفسی مطلوب نہیں ہے، وہ تو اصل پردے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانے کے لیے بطور خاص پاخانے کے لیے جاتے تو دوری اختیار کرتے تھے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ ابن مُسَرْحَدْ، وہی آگئے جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ قَالَ حَدَّثَنَا عیسیٰ ابن یونس، یہ عیسیٰ ابن یونس ان کا گھرانہ بھی نہایت علمی ہے اور محدثوں کا ہے۔ ان کے بڑے بھائی تھے اسرائیل ابن یونس۔ ترمذی شریف جب پڑھیں گے کتاب الطہارت میں، شروع میں 2 اضطراب کی بحث آئے گی۔ اضطراب سکنڈ میں حضرت ابو اسحاق الحمدانی، عمرو ابن عبداللہ ابن عبید السبیعی الحمدانی، جو 127 یا 129 میں انتقال کر گئے، ان کے 6 شاگردوں کی 4 روایتوں کا بیان ہے۔ ان میں امام ترمذی کے چہیتے جو راوی ہیں انہی کے بڑے بھائی ہیں اسرائیل ابن یونس، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو چہیتے راوی ہیں وہ زہیر ابن معاویہ ابن حدیج ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے راوی اسرائیل کے راجے اور اس سند کے بہتر ہونے کی 3 وجہ بتائی۔ وجہ نمبر 1، عبد الرحمن ابن مہدی کا جملہ نقل کیا ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن سفیان اعلان کرتے تھے کہ کل جو ہے میں ابو اسحاق کی روایت سناؤں گا، یعنی آج کل تو یہ ہوتا ہے نا بھئی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل کتاب الطہارت پڑھیں گے، کل فلاں باب پڑھیں گے، تو اس زمانے میں اس طرح تو پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ استاد کہتا تھا کہ کل میں اپنے فلاں شیخ کی روایت سناؤں گا، تو عبد الرحمن ابن مہدی کہتے تھے کہ جس دن یعنی اعلان ہوتا سفیان ثوری کی طرف سے کہ کل میں ابو اسحاق کی روایت سناؤں گا، تو اس دن میں فجر بعد سو جاتا تھا اور بہت دیر میں اٹھتا تھا اور اٹھ کر کے کینٹین میں جا کے ناشتہ کرتا تھا اور اطمینان سے آ کر پیچھے بیٹھ کر کے اونگتا رہتا تھا، اور میں نہیں سنتا تھا، کیونکہ میں ابو اسحاق کی مرویات اسرائیل سے پڑھنا چاہتا تھا، میں سفیان سے نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن اس جملے سے کیا معلوم ہوا کہ سفیان کے مقابلے میں اسرائیل ٹھیک ہے، لیکن زہیر کے مقابلے میں ٹھیک ہے، یہ تو نہیں سمجھ میں آیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ زہیر نے ابو اسحاق سے ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھا ہے، بڑھاپے میں پڑھا ہے، اور اسرائیل نے بڑھاپے میں نہیں پڑھا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعد الاختلاط و بعد دماغ کے ریٹائر ہونے کے بعد والی روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ امام بخاری نے جگہ جگہ کہا کہ ابو نعیم الفضل ابن دکین 224 میں انتقال، 220 میں دماغ کمزور، میں نے 213 میں پڑھ لیا، 14 میں پڑھ لیا، پھر نہیں پڑھا میں نے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زہیر نے بڑھاپے میں پڑھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور بتائیے کہیں پوتا دادا سے حدیث جوانی میں پڑھتا ہے؟ زہیر تو باہر کا آدمی ہے، ہم کو پتہ نہیں کب پڑھا نہیں پڑھا، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لے رہے ہیں۔ لیکن جب اسرائیل پوتے ہیں، سگے پوتے، تو آپ ہی لوگ بتائیے آپ کے پوتے پڑھنے کے لائق، بخاری پڑھنے کے لائق کس عمر میں ہوں گے؟ میری عمر بھی 60 کے قریب ہوگی اور میرے ایک بھی پوتا نہیں، تو یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور صراحت بھی ہے محدثین کی کہ زہیر اور اسرائیل دونوں نے بڑھاپے میں پڑھا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اسرائیل اکیلے نہیں بلکہ دکیلے ہیں، یعنی جس طرح اسرائیل نقل کرتے ہیں اسی طرح قیس ابن ربی بھی نقل کرتے ہیں، وہ دکیلے ہیں، اکیلے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی روایت اس لیے راجح ہے کہ دکیلے ہیں، تو زہیر تو 5 کیلے ہیں، یہ 2 کیلے وہ 5 کیلے ہیں۔ ایک بات انہوں نے نہیں کہی، کہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل گھر کے آدمی ہے، اور گھر کے آدمی کو گھر کی روایت پر زیادہ اعتماد اور زیادہ معلومات ہوتی۔ اگر یہ کہتے تو میں کہتا کہ زہیر کے مؤیدین میں بھی گھر کے لوگ ہیں، اس لیے یہ بات بھی نہیں چلے گی۔ تو انہی کے چھوٹے بھائی ہیں یہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اسرائیل محدث، عیسیٰ محدث، ان دونوں کے بزرگ کے استاد جو ہے خود یونس محدث، یہ خود یونس محدث بہت بڑے محدث ہیں، یہ نقل کرتے ہیں اسماعیل ابن عبد الملک سے، اور وہ حضرت ابو الزبیر سے، ابو الزبیر سے۔ یہ جو ہے ایک چیز جو ہے، دیکھیے ایسا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ابو داؤد کا سبق ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ میں اصل میں مزاج بتا رہا ہوں، درس نہیں دے رہا ہوں، مزاج۔ ایک بات آئی جو تھوڑی سی عرض کر دینے کا جی چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جب 11 سال کے تھے، 11 سال، اپنے علاقے کے ایک محدث امام داخلی کے ہاں گئے. تو امام داخلی نے سند بیان کی، ان سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم. فقال الامام البخاری اخطأت یا شیخ. گیارہ سال کا بچہ ایک مجھے ہوئے محدث سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں ان سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم غلط ہے. انہوں نے ڈانٹ دیا، کہا کہ ڈانٹیے نہیں، اگر آپ کے پاس نیٹ موجود ہے تو چیک کر لیجیے. آپ گئے اندر، نیٹ چیک کیا، کہا کہ بیٹا کیسے ہے؟ کہا کہ وہ زبیر ابن عدی ہیں، ابو زبیر نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا. یہ بات جو ہے ہم اساتذہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں، ہم لوگ خود بھی نہیں سمجھتے کہ کیا مطلب ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ سفیان جونیئر اور سفیان سینئر، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، دونوں کے دونوں اس ابو زبیر کے جو محمد ابن مسلم ابن تدرس کے دونوں کے دونوں شاگرد ہیں. دونوں کے دونوں نے پڑھا ہے. سفیان چھوٹے والے نے، سفیان بڑے والے نے ابو زبیر سے پڑھا ہے. اور ابو زبیر اور زبیر ابن عدی معاصر بھی ہیں، صرف 2 سال کی چھوٹائی بڑھائی ہے. اور ابراہیم نخعی، ظاہر کہ جب دونوں معاصر ہیں تو دونوں پڑھ سکتے تھے، دونوں بالکل قریب قریب پڑھنے کا امکان ہے. لیکن جو ہے امام بخاری کو 11 سال کی عمر میں اتنی معلومات تھی کہ ابو زبیر ابراہیم نخعی سے پڑھ سکتے تھے لیکن پڑھا نہیں. پڑھ سکتے تھے، معاصر تھے، پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں، یہ معلوم تھا ان کو. ہم جو ہے پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی اس کو نقل تو کرتے ہیں، یاد کر کے سناتے ہیں، ایسے ٹوکا، یوں کیا، کیا کہا بیٹا، لیکن یہ کہ مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اتنا چھوٹا بچہ اتنی باریک بات جان رہا ہے. تو یہ ہیں ابو زبیر محمد ابن مسلم ابن تدرس، جو نقل کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ سے. جابر ابن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام الانصاری، آپ کے پڑوسی، بڑے خوددار آدمی تھے. اور ان کی جو ہے کئی باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ بھائیوں کی تاریخ میں کسی بھائی نے شاید اپنی بہنوں کے مستقبل کے لیے اپنے جذبات کی قربانی نہیں دی ہوگی جتنا کہ حضرت جابر نے دی. اگر کسی آدمی کی کئی بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی مثلاً آج کے ماحول کے اعتبار سے کہوں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، ایک بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور کہیں رشتہ آ رہا ہے بہن کا، لیکن شرط لگ رہی ہے کہ ہماری کلوٹی بہن سے آپ کر لو تو ہم آپ کی بہن سے شادی کر لیں، لیکن بھائی تیار نہیں ہوتا. لنگور بھی رہے گا تو حور ڈھونڈے گا. وہ ہر لنگور بھائی بھی حور ڈھونڈتا ہے. اپنے جذبات کی قربانی دینا بہت مشکل ہے، لیکن حضرت جابر نے اپنے جذبات کی قربانی دی کہ 9 بہنیں تھیں، 3 کی شادی ہو گئی، 6 یا 7 جو موجود تھیں بغیر شادی کے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہ ان بہنوں کے لحاظ میں نے شوہر دیدہ سیبہ سے شادی کی. یہ بڑی خاص بات ہے جو حضرت جابر کی.
اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. اب یہ کہ انہوں نے شادی کر لی، حضرت کے پڑوسی ہیں، بڑا تعلق تھا. احد میں ان کے بابا شہید ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہارے باپ کی کمی ہونے نہیں دوں گا، اور آپ نے ان کی مدد بہت کی اور خودداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی. ایک جنگ میں دیکھا کہ حضرت جابر کی اسکوٹی بڑی پرانی دھرانی ہو گئی. حضرت نے کہا مجھے بیچ دو. کہا کہ حضرت بیچ دیں تو یہی تو ہے، اسی پر چل کے مدینے جانا. کہا کہ اس پہ چلنا. روایت میں ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت نے پائی قیمت بھی ادا کی، تھوڑا سا مزید بھی دیا، اور پھر کہا کہ اس اسکوٹی پر تم ہی اچھے لگتے ہو، تم ہی چلاؤ، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں پیچھے بڑھ جاؤں گا. لیکن انہوں نے جب شادی کی تو حضرت سے نکاح نہیں پڑھوایا، حضرت کو مدعو نہیں کیا. وہ تو جماعت میں گئے تھے، جماعت لوٹ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ تو پیسنجر ٹرین سے جاؤ گے، ہم جو ہے کوئی گاڑی کر لیتے ہیں، سیدھے چلے آتے ہیں مدینے. کہا کیوں؟ کہا شادی ہو گئی. آج کے زمانے کا کوئی مرید، آج کے زمانے کا کوئی شاگرد اتنے تعلق کے بعد جو ہے بغیر اطلاع کے شادی کر لے تو شیخ جو ہے بیعت توڑ دے گا. لیکن حضرت نے کوئی ناراضگی نہیں جتلائی، صرف بے تکلفی سے پوچھا جابر کس سے کی ہے، کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شوہر دیدہ سے، سیکنڈ ہینڈ سے کیا. تو آپ نے دل لگی میں ایک بات کہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے تکلفی کی ایک آخری حد آپ نے بتا دیا. استاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ طالب سے شادی پر گئے فوٹو دکھلاؤ، کیسی شکل کی ہے، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں. ایک استاد نے بڑی حماقت کی، شادی ہو گئی بچی کی شاگرد کی، پوچھا کہ کیسی ہے؟ اس نے غور سے دیکھا، کہا کہ حضرت بالکل آپ جیسی ہے، بالکل آپ کی طرح کی. تو بے تکلفی، ناجائز بے تکلفی کے وہ جزا مل گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری، یہ جو میں نے کہا تھا کہ 7 مکثرین صحابہ میں یہ 6 نمبر کے. مکثرین جو صحابہ ہیں 7، ان میں 6 نمبر کے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری، 1540 روایتیں. حضرت ابو ہریرہ سے 5374، حضرت عبداللہ ابن عمر سے 2630، اور حضرت انس ابن مالک سے 2286، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے 1660. اس کے بعد حضرت جابر ہیں، اور ان کے بعد حضرت ابو سعید الخدری، سعد ابن مالک ابن سنان. تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بڑے استنجا کا ارادہ فرماتے تو ان طلقہ، پردے کے لیے اور آواز سے بچنے کے لیے آپ چلے جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے، دور چلے جاتے تھے، تاں آ کے کوئی آدمی حضرت کو دیکھ نہ سکے، اور یہ کہ آواز بھی سن نہ سکے. یہ آپ احتیاط کریں.